اسی طرح سے قرآن حکیم سے یہ ثابت ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں جو مکی دور ہے، بالکل اس کا ابتدائی زمانہ، سورہ نون کے آخر میں جو مذکور ہے کہ یہ کوشش کی گئی تھی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے سے کہ جن کی قوت ارادی ان کی نگاہوں میں بہت مرتکز ہو جاتی ہے، یہ عملیات میں ایک خاص معاملہ یہ بھی ہوا کرتا تھا، اور اب بھی شاید کچھ لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر باقاعدہ ریاضت کر کے اپنی نگاہوں میں ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا کر لی جائے، بلکہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا ایک مرتبہ جب زمانہ طالب علمی میں نے 2 تربیت گاہیں منعقد کی تھی، اور اس میں درس قرآن مولانا اصلاحی صاحب نے دیا تھا کہ آج کل بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نہا دھو کر سفید براق کپڑے پہن کر پھر بیٹھتے ہیں اور کسی بالکل سفید کاغذ پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگاتے ہیں اور پھر نگاہوں کو اس پر جمانے اور مرتکز کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ کتنی دیر تک پلک جھپکے بغیر آپ اس نقطے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ مشق کی جائے، یہ ایکسرسائز کی جائے، یہ ریاضت کی جائے تو آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر گھور کر کسی کو دیکھا جائے تو اس کی قوت ارادی کو آپ مشمہل کر سکتے ہیں، وہ ایک دم دبا ہوا محسوس کرے گا اور آپ کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا نفسیاتی اعتبار۔ اسی طریقے کا کوئی عمل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمایا گیا۔ لَيَزْلَقُونَكَ یہ آیا ہے سورہ نون کے آخر میں، بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں، آپ کے قدم ڈگمگا دیں، آپ کی قوت ارادی کو کچل دیں۔ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، جس وقت کہ سورہ نون کے آغاز میں بھی آیا ہے تذکرہ کہ حضور کو کہا گیا کہ آپ کو جنون کا کوئی عارضہ ہو گیا ہے یا آپ پر کوئی آسیب آ گیا ہے، اور آخری آیت بھی جو ہے وہ آخری حصے میں پھر اسی کا یاد آیا، وَإِنَّهُمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے حسد سے جبکہ وہ حسد کرے۔ اب حسد کے ساتھ بھی نوٹ کر لیجئے، اگرچہ یہاں تو مذکور نہیں ہے، یہ نظر کا لگ جانا، عین العین حق، بعض روایات میں آیا حضور نے فرمایا اس کے اندر اثر ہے۔ انسان کسی حاسدانہ نگاہ کے ساتھ کسی پر نگاہ ڈالتا ہے، اس میں زہر ہے، یہ نگاہیں مسموم ہیں، اس میں زہر ہے موجود، سمی اثرات ہیں اور اس کے اثرات میں تو پڑتے ہیں۔ اور یہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جدید دور میں جادو کے لیے بھی مثلاً حضور کے بالوں کی ضرورت پڑی، اور یہ جینیٹکس کے حوالے سے اور جینز کے حوالے سے بات آج سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ جن ارواح خبیثہ کے ذریعے سے آپ کو کام لینا ہے، وہ جادو تو وہاں پڑا ہوا ہے اس کنویں کے اندر، وہ جو بھی تاثرات ہیں انہیں تلاش کرنا ہے، ان اثرات کو اس شخص معین کو، جس شخص معین پر جادو کرنا مقصود ہے، اور اس کے وجود کا کوئی جز جس کے کہ وہی چیز ہوں گے کہ جو ان کے اپنے وجود کے ہیں، ان کے حوالے سے گویا کہ یہ ایک راستہ ہے، یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی اعتبار سے یہ حسد یا یہ نگاہ کا لگ جانا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی فزکس اگر تھوڑی سی بھی آپ پڑھیں تو ریڈیشن نگاہ پار ہو جاتی ہے انسان کی، ایسی بھی تو ریز ہے، ایکس ریز کیا ہے آپ کے وجود میں سے گزر جاتی ہے، یہ الٹرا وائلٹ انفرا ریڈ ریز، یہ تمام کی تمام ایکس ریز، یہ کیا ہے وجود کو چیز سے گزرتی ہے، تبھی تو فلم کے اوپر اثر پڑتا ہے، جو فلم کے پیچھے لگی ہوئی اور آپ سامنے کھڑے ہوئے، آپ کی ہڈیاں علیحدہ نظر آ رہی ہیں اور گوشت جو ہے وہ علیحدہ نظر آ رہا ہے، یہ تمام چیزیں آج سمجھ میں آتی ہیں۔ اور وہ فوٹونز جن کا میں نے ابھی عرض کیا 1 ملین 5 دفعہ کہیے، 30 صفریں لگائیے ایک پر تو 1 ملی میٹر کا اتناواں حصہ جو ہے وہ ایک فوٹون ہے، یہ تو وجود کے اندر سرایت کر کے کہیں سے کہیں نکل جانے والی چیز ہے۔ ان ریڈیشنز کے حوالے سے ایٹمک ایکسپلوژن جو ہے اس کی ریڈیشن ہے، جو آپ کو معلوم ہے کہ جو ذرا ذرا سے حادثے ہو رہے ہیں، چرنوبل میں ہوا ہے، کہیں ہو گیا تھا بھوپال میں، اور اس کی پھر ریڈیشنز کے کیا کیا اثرات ہیں، وہ شے نظر تو نہیں آتی، غیر مرئی چیز ہے۔ آج کی دنیا میں جب آپ ای ایس پی کو مان رہے ہیں، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، نہ آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کو پرسیپشن حاصل ہوئی ہے، نہ آنکھوں کے ذریعے سے، آپ کے سینس آرگنز انوالوڈ ہی نہیں ہے، بٹ یو آر ہیونگ پرسیپشن، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن۔ اسی طریقے سے ٹیلی پیتھی ہو رہی ہے، ایک بات آپ اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر جماتے ہیں، مرتکز کرتے ہیں، اور جس شخص کے ساتھ آپ چاہتے ہیں رابطہ، اس تک اس بات کو منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کے بعد تو اس دور میں بھی اگر کوئی لوگ بات کریں، من شر حاسد اذا حسد، اور عقد کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، لیکن محض ردیف یا قافیہ
یا فواصل کی رعایت سے قرآن میں کچھ نہیں ہے. وہ اس کا ایک فیکٹر، اس کا ایک عامل ہو سکتا ہے، لیکن محض اس کی بنا پر نہیں مانا جائے گا. تو اس میں یقیناً کوئی اور حکمت ہے، اور وہ حکمت تقسیم کی گئی ہے. ہمارے مفسرین نے تو اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ایک حسد وہ ہے کہ جو دل میں پیدا تو ہے، آدمی کے اندر ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو باقاعدہ کوئی ایک ہمت کے ساتھ اور اپنے ایک عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ بروئے کار نہیں لا رہا، تو اس حسد کے اثرات نہیں دیں گے، اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس کو اس انداز میں تو میرا ذہن سے قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ حسد اگر پوٹینشلی ہے اندر تو اس کے اثرات ہوں گے. وہ ریڈیشن تو ہوگی، چاہے اس کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو. وہ کیفیات جو ہے وہ اس کے سانس سے، اس کی آنکھ سے، اس کے وجود سے، وہ اندر اگر زہر گھل گیا ہے تو اس کے وجود سے نکلنے والی ساری شعاعیں جو ہیں ان کے اندر وہ اثر موجود ہوگا، وہ مسموم ہوں گی، زہر ان میں ملا ہوا ہوگا، اس کے اثرات ہوں گے. البتہ یہ کہ اس کے دو درجے ہم قائم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک ہے غیر شعوری حسد. ابھی آپ کو اندازہ نہیں، اندر ہی اندر کھچڑی پک رہی ہے، وہ اور بات ہے. لیکن جب یہ اس درجے کو پہنچ جائے کہ شعور کی سطح پر آ جائے، آپ کسی کی برائی چاہنے لگے بالفعل، آپ چاہیں کہ اس کے اندر اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو یہ سلب ہو جائے، اس کو پاس اگر یہ نعمت ہے تو یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے. یہی ہے اصل میں جس کو غبطہ اور حسد کا فرق کہا جاتا ہے. اور ایک جگہ پر حضور نے ایک حدیث میں لفظ حسد استعمال کیا ہے، لیکن مراد اس سے غبطہ ہے. لا حسد الا فی اثنین، کوئی حسد نہیں کیا جانا چاہیے سوائے دو اشخاص سے. ایک وہ جسے اللہ نے علم دیا ہے اور وہ علم پھیلا رہا ہے، تو اس سے بھی اگر حسد پیدا ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں، کوئی اچھی بات بھی ہے. اور ایک یہ کہ کسی کو اگر دولت دی ہے، وہ دولت پھیلا رہا ہے اور عام کر رہا ہے، لوگوں کو اس کے خرچ کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو اس سے بھی حسد. لیکن یہاں حسد غبطہ کے معنی میں. غبطہ یہ ہے کہ کسی میں کوئی خیر آپ کو نظر آئے تو آپ اللہ سے دعا کریں پروردگار مجھے بھی یہ خیر عطا کر، یہ غبطہ ہے. اور حسد یہ ہے کہ اس سے یہ شے چھن جائے. یہ ہے در حقیقت کہ جو بری شے ہے کہ کسی نعمت کا کسی دوسرے شخص سے سلب ہو جانا، اس کی خواہش جب پیدا ہو جائے اور جب یہ شعوری سطح پر آ جائے. یعنی ایک ہے اس کا ایک وہ جو جس سے کہ ابھی اتنی اس کی انٹینسٹی نہیں ہے کہ اس سے وہ ریڈیشن ہو، اس کی انٹینسٹی اس وقت ہوگی جبکہ وہ شعور کی سطح پر آ گئی اور انسان جو ہے جل رہا ہے حسد کی آگ میں اور چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے سلب ہو جائے، یہ فضیلت جو ہے اس سے چھن جائے. تو یہ شے وہ ہے یقیناً کہ اس کے اثرات، اس کو میں اس وقت جدید فزکس کی اصطلاح میں ریڈیشن کے ذریعے سے اس میں لفظ واضح کر رہا ہوں، اس کے اثرات منتج ہوتے ہیں. اور اس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی یہاں ہمیں تلقین کی گئی. تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو ہو رہی ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. میں جب بھی یہ سورت پڑھتا ہوں تو اگرچہ یہ کہیں مجھے کوئی معصور تو یہ شے نہیں ملی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد بالکل کسی تصنع کے بغیر میرے یہ الفاظ بھی زبان پر آ جاتے. اللہم انی اعوذ بک یا رب الفلق من شر ما خلقت ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اسی طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو وہاں بھی اللہم انی اعوذ بک یا ربی و رب الناس و یا الہی و الہ الناس و یا ملکی و ملک الناس. تو اس طریقے سے گویا کہ اس لفظ قل کیونکہ یہ فعل امر ہے، حکم ہے، تو اس پر ہم اگر فوری طور پر اس کی تعمیل کیا کریں تو یہ اگرچہ معقول نہیں ہے، میں صرف اپنے ذوق کی بات کہہ رہا ہوں. اور بہرحال اس میں کوئی شے ممنوع نہیں ہے، دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں، تو دعا ہی کی شکل ہے. تو جو الفاظ ہمیں اللہ نے تلقین کیے ہوں انہی کے حوالے سے ہم وہ دعا مانگے، تعوذ کریں. قل اعوذ بک، قل کو چھوڑ دیجئے، اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک یا رب الفلق من شر ما خلقتا. اب یہ خلقہ کی بجائے مخاطب کیونکہ ہم کر رہے ہیں اللہ کو، من شر ما خلقتا. آگے جو کہ تو الفاظ رہیں گے ان میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی دیوبند کے مؤسسین میں سے، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہم اللہ، یہ دو ہیں اصل میں یہ دارالعلوم دیوبند کے مؤسس، اس کی ابتدا کرنے والے. ان کے شاگرد شیخ الہند، ان کے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی، تو انہوں نے یہی الفاظ لکھے کہ استاد الاستاذ نے جو بات لکھی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں
ویسے یہ کہ مولانا عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کوئی کتاب لکھی ہے، وہ بہرحال میری نظر سے نہیں گئی، وہ تمثیل اب میں بیان کر رہا ہوں، بڑی پیاری تمثیل ہے۔ انہوں نے تمثیل یہ دی ہے کہ اگر کوئی باغبان یا کوئی اور کھیتی کرنے والا جو ایک پودا لگاتا ہے، کوئی فصل ہے اس کا، کوئی ایک جو ہے بیج یا دانہ پھوٹا ہے، اب یہ جو پودا ہے باغبان یہ چاہتا ہے یہ پروان چڑھے، پھلے پھولے، اسے کوئی گدن نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو، اس کی حفاظت کا بندوبست کرے گا تاکہ جس کام کے لیے یہ پودا لگایا وہ مقصد حاصل ہو۔ پودا تو مقصود نہیں ہے، مقصود تو اگر آم کا پودا ہے تو آم کا پھل اس سے حاصل کرنا مقصود ہے۔ تو 4 قسم کی اس کے اوپر آفات آ سکتی ہیں۔ پہلی آفت مثلاً حیوانات، جو سبزی خور حیوان ہے وہ اسے کھا نہ جائے، لہذا کوئی ڈالا آپ اس کے گرد جالی لگاتے ہیں، کوئی باڑ لگاتے ہیں، اس سے بچاتے ہیں، اور یہ جو جانور آ کر کھائے گا، بکری فرستی کھا جاتی ہے آ کر، تو یہ کوئی اس کی نیت آپ کو ضرر پہنچانے کی نہیں ہے، یہ اس کی طبعی ایک خاصیت ہے، یہ تو اس کی جبلت ہے، یہ اس کی طبیعت ہے، اس کا تقاضا ہے، آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے اس سے، بلکہ یہ کہ در حقیقت اس کی اپنی طبیعت کا ایک تقاضا ہے۔ چنانچہ وہ شعر بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے، ایسے اقرب ناز پے تین اقتضائے طبیعت، بچھو جو ڈنک مارتا ہے تو یہ آپ سے کوئی دشمنی اسے نہیں ہے، یہ اس کی طبیعت کا، اس کی جو بھی جبلت ہے اس کا تقاضا ہے۔ سانپ کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر اگر اس کو آپ کوئی نقصان نہ پہنچائے، پاؤں پڑتا ہے سانپ پر تو وہ ڈنک مارتا ہے اور ڈستا ہے، ورنہ عام طور پر وہ حملہ نہیں کرتا، یہ اس کے دفاع کا ایک جز ہے، اس کی خلقت کا ایک جز ہے۔ ایک خطرہ تو یہاں سے آیا، آپ نے باڑ لگا دی، آج کل جو ہے جالی لگا دی جاتی ہے لوہے کی۔ دوسرا یہ کہ اس پودے کو نشو و نما کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کی کوئی روک ہو جائے، مثلا اسے دھوپ چاہیے، کوئی ایسی چیز آڑے آ جائے کہ دھوپ کی تمازت اس تک پہنچے ہی نہ، کوئی شے ایسی آئے کہ اس کے اوپر کیے رہے، یا پانی اسے چاہیے، پانی کے سوتے خشک ہو جائے، یہ دوسری آفت ہے، پودا مرجھا جائے گا، کملا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ کہ اس پر کوئی پالا پڑ جائے، اوپر سے اولے پڑ جائیں، پالا پڑ گیا، یعنی اس کی جو حرارت غریزی ہے جس سے کہ اس کی یہ پورا وجود جو ہے وہ حرارت غریزی جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے نتیجے میں بھی وہ پودا ختم ہو جائے گا۔ اور آخری شکل یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے حاسد اور وہ آئے اسے اکھاڑ کے پھر آپ کو نقصان پہنچانے کا نیت سے۔ یہ 4 آفات ہیں جو اس پودے کے اوپر ممکنہ طور پر وارد ہو سکتے، یہی 4 ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ وہ خلقت میں جو شر مضمر، وہ اس کے خلقت کا جز ہے۔ نیش اقرب ناز پے کی نسل اقتضائے طبیعت کی نسل، یہ تو اس کی طبیعت کا، خلقت کا، اس کا تقاضا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، یا جیسے میں نے کہا تھا حیات معنوی یا حیات مادی کے لیے جو اسباب ضروری ہیں ان میں سے کسی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یہ ہے وَإِذْ شَرِّ غَاسِقٍ۔ تیسری چیز کہ جو در حقیقت جادو کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ اندر آپ کے کوئی ایسی شے ہو گئی جس سے آپ کے طبائع اور قوائے طبیعت جو ہے وہ کچھ شل ہو کر رہ جائے، یہ اندر سے حرارت غریزی جیسے اس پودے کی ختم ہو گئی، پالا پڑ گیا، جادو کا اثر یہی ہوتا ہے۔ یا تخبطہ الشیطان من المس جیسے آیا ہے کہ ایسی کیفیت ہو گئی کہ جیسے حواس پورے طور پر بجا نہیں ہے، حواس پورے طریقے سے قائم نہیں ہے، مجتمع نہیں ہے، تو یہ کیفیت جو ہے یہ ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، جیسے ایک دشمن نے آ کر دشمنی اور آپ کو گزن پہنچانے کے لیے، دشمنی نکالنے کے لیے پودے کو اکھاڑ کے پھینک دیا، تم لازماً پیروی کرو گے ان کے طور طریقوں کی کہ جو تم سے پہلے تھے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں سے کوئی شقی ایسا اٹھا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں بھی کوئی بدبخت ضرور ایسا اٹھے گا جو اپنی والدہ سے زنا کرے گا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک جوڑے کی 2 جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی۔ اس حدیث نے ایک دم میرے لیے امت مسلمہ کے ماضی حال اور مستقبل کو سمجھنا ممکن بنا دیا، اور اس سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا امکان مجھے نظر آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اعتبارات سے مشابہت کا ذکر کیا ہے۔ موجودہ امت مسلمہ یعنی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کے لیے تو بنی اسرائیل کے لیے یہ اصطلاح ہی بہت عجیب سی محسوس ہو رہی ہوگی۔ سابقہ امت مسلمہ
تو یہ اصل میں ہماری ناواقفیت کی وجہ سے ہے، ورنہ جیسے کہ غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تو ایسے ہم ہی واحد امت مسلمہ نہیں ہیں، ہم سے پہلے ایک عظیم امت رہی ہے بنی اسرائیل، وہ حضرت موسیٰ کے امتی تھے، ہم حضرت محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام۔ انہیں تورات دی گئی تھی، ہمیں قرآن دیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اہل ایمان جس طرح قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی تورات اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر ایمان کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں اگرچہ ان میں تحریف تھی۔ پھر ذہن میں رکھیے اس امت میں 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور اور انجیل۔ اس کے علاوہ بہت سے نبیوں کے صحیفے، اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے عہد نامہ قدیم، کتنے انبیاء کے صحیفے اس میں شامل ہیں۔ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ وہ امت ہے جس کے لیے قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے کہ ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، 2 مرتبہ تو صرف سورہ بقرہ میں نے ہی انہی الفاظ میں آیت وارد ہوئی ہے، 6 رکوع کے شروع میں اور 15ویں رکوع کے شروع میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے انعام و اکرام و احسان کو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ پھر جب سے یہ ایک امت کی شکل میں آئے، اس سے پہلے وہ ایک قوم تھے بنی اسرائیل، 12 قبیلے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے چلے، قوم تھے وہ، امت نہیں تھی۔ امت تب بنے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اس وقت سے لے کر 1400 برس ایسے گزرے ہیں اس امت میں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ یہ جو چین ہے مسلسل انبیاء کی، آغاز بھی 2 رسولوں سے ہوا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اختتام بھی 2 پر ہوا، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، اور دونوں کے درمیان سمجھئے کہ ڈور بندھی ہوئی ہے کہ اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی سیاست، ان کے انتظامی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے، جیسے ہی کوئی نبی فوت ہوتا تھا کوئی اور نبی اس کا خلیفہ بن جاتا، جیسے حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ 2 مثالیں تو ہر انسان کو معلوم ہیں۔ بہرحال اس امت اور موجودہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مشابہتیں 2 اعتبارات سے بیان کی۔ ایک اس اعتبار سے مسلمانوں تم میں بھی وہ ساری گمراہیاں پیدا ہوں گی جو سابقہ امت میں پیدا ہوئی۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً پیروی کرو گے ان کے طور طریقوں کی کہ جو تم سے پہلے تھے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں سے کوئی شقی ایسا اٹھا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں بھی کوئی بدبخت ضرور ایسا اٹھے گا جو اپنی والدہ سے زنا کرے۔ تو یہ تو ہے گمراہیوں کا معاملہ، امت کے اندر پیدا ہونے والی اعتقادی اور عملی گمراہی۔ چنانچہ اس کے ضمن میں جو 10 رکوعوں پر مشتمل فرد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل پر سورہ بقرہ میں، 5ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے بات اور 15ویں رکوع کے آغاز تک چلتی ہے، اس میں در حقیقت ہم اپنی موجودہ کیفیت کا اس آئینے میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ وہ ساری اعتقادی اور عملی گمراہیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی۔ ہم تو بخشے بخشائے ہیں سیغفر لنا، ہم تو اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، ہمیں تو آگ جہنم کی چھوئے ہی کی نہیں، چھوئے گی تو گنتی کے چند دن۔ پھر دین کے اندر تفریق، کچھ احکام ماننے کچھ نہ ماننے، جس کا میں حوالہ اس سے پہلے دے چکا ہوں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ پھر یہ کہ دین کے ظاہر کے اوپر ہی اپنی ساری توجہ جو ہے مرکوز کر دینا، باطنی اس کی حقیقت اور باطنی روح سے صرف نظر کر لینا، ظاہری چیزوں میں بال کی کھال اتارنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کفر کے فتوے لگا دینا، جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہ جاتے اور سموچے اونٹ نکل جاتے۔ رفع یدین پر تو ہو رہا ہے من دیگرم تو دیگری، تم اور ہو میں اور ہوں، اور سودی کاروبار میں بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے بہت توجہ طلب ہے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ اصل میں ان آیات میں سورہ بقرہ کے 10 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ایک آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اس اعتبار سے تمہارے اندر بھی گمراہیاں پیدا ہو کر رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اسے دولت کی بدہضمی ہو رہی ہو اور کوئی وہ ہے کہ جو بھوکا مر رہا،
ایسا نہیں. دیکھو ہمارے ہاں انسانی شرافت، انسانی عزت، انسانی پریسٹیج اور انسانی حقوق بہتر سے بہتر شکل میں موجود ہے. حریت ہے، آزادی اظہار رائے ہے، سب کچھ ہے. یہ کام اگر وہ امت کرے تو اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں. پھر دنیا میں اس کو غلبہ ہوگا، دنیا کے خلافت اس کو دی جائے گی، دنیا کی امامت اس کو دی جائے گی، دنیا کی قیادت اس کو دی جائے گی. جیسے کبھی اقبال نے کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. لیکن پھر وہی سبق پڑھنا پڑے گا جو صحابہ کرام نے پڑھا تھا. جب صحابہ کرام نے وہ سبق پڑھا تھا تو دنیا کی امامت اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اگر تو اس کے مطابق عمل ہے تو ان سے زیادہ اللہ کو محبوب کوئی نہیں. اور اگر طرز عمل برعکس ہو جائے، کہے کچھ اور کرے کچھ اور، کہے یہ کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے قانون کو نافذ نہ کرے، کہے یہ کہ ہماری تو محبوب ترین شخصیت محمد ہے اور ان کی سنت کے اوپر عمل نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے جس شے کو حرام کیا ہے اس پر اس کا استعمال کر رہے ہیں. اگر طرز عمل یہ ہو اور یہ طرز عمل اس حد کو پہنچ جائے کہ دنیا تانے دے یہ مسلمان کہاں اسلام دنیا میں ہمیں دکھاؤ، کہاں اسلام؟ یہ مسلمان کیا اسلام پر کاربند ہیں؟ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب کوئی ممکن نہیں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ذلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں. یہ کنٹراسٹ ہے جو اپنے وجود سے پیش کر رہے ہیں. کیا اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے یا اسلام سے متنفر ہوں گے؟ کیا ہمارا منہ ہوتا ہے ہم باہر جاتے ہیں، اسی لیے ہم تو تبلیغ، میں تو کم سے کم وہاں جا کر جو مسلمان کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا میں تو بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. میرا منہ نہیں ہے کہ میں وہاں کسی امریکن سے بات کروں. وہ یہ کہے گا تم اپنا گھر تو سنوارو، فزیشین ہیل تھائی سیلف. تم ایک چھوٹا سا ملک نہیں چلا سکتے، تم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. تم نے اسے کورٹ آف وارڈ بنوا دیا ہے IMF کا. ہاں یہاں تو گھڑی گھڑی جو ہے قرقمین آتے ہیں IMF کے اور ورلڈ بینک کے پورتی کرنے کے لیے. ہر روز ایک نئی پورتی ہو رہی ہے، ہر روز جو ہے آج پھر گاڑیوں کا کرایہ بڑھ رہا ہے، بجلی کا کرایہ بڑھ، پورتی ہو رہی ہے. عوام کے اندر جو بھی راہ رہ گیا اسے بھی چوسنے کا اور کشید کرنے کے لیے. ایک حکومت کو گرا دو وہ تو بدنام کر دی گئی، دوسری حکومت لے آؤ اس کے ہاتھوں کچھ کام کروا لو وہ بدنام ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہٹا دینا. ان کا کیا کھیل ہے؟ یہ کھیل کھیلتے رہیں گے اور اس میں یہ ہے کہ اپنی کرتیاں کرتے چلے جائیں. یہ حال اب کیا میرا منہ ہے کہ میں جا کر وہاں بات کروں؟ تم اپنے گھر کو دیکھو، تم اپنے ملک کو دیکھو. ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک تم ہو کے لیے اپنی بھی صورت کو بگاڑ. ایک ہی ساتھ تم آزاد ہوئے تھے، ہندو بھی تھے کہ نہیں تھے. انہوں نے اس ملک کو بنایا ہے، اپنی معیشت کو، اپنی اکانومی کو اپنی بنیادوں پر، اپنے پاؤں پر، اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے. آج جو ہے وہ ایک منی سپر پاور بن چکا ہے اور وہ کہ ڈرتا تھا پاکستان دو طرف سے ہمیں جو ہے قابو میں کر لے گا. پہلے تقریباً 20 برس جو ہیں ہندوستان کے، بھارت کے کانپتے ہوئے گزرے ہیں پاکستان سے. اب 30 برس سے جو صورتحال ہے وہ آپ کو معلوم ہے. تو صورت یہ ہے کہ جب کوئی قوم جو امت مسلمہ ہو یہ طرز عمل اختیار کرتی ہے تو عذاب اس پر آتا ہے. بڑی کڑوی بات ہے. آج عذاب کفار پر نہیں آ رہا، وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں نمٹ لے گا اور آخرت تو ہے ہمیشہ کی. بڑا تو عذاب تو وہی کا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. دنیا میں کفار پر عذاب آتا تھا جب کوئی رسول بھیج دیا جائے، اب رسول آئے گا نہیں. ایک ایکسیپشن ہے وہ بعد میں بتاؤں گا. لیکن اب دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ مسلمان امت پر آتا ہے. اب اس کو چونکہ بات بہت کڑوی ہے، تھوڑا سا میں اس کے اندر آپ کے لیے سمجھنا، حلق سے اتارنا اس کڑوی گولی کا آسان کرنا. دیکھیے ہم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی کہ نہیں؟ ہماری عمر جو ہے امت مسلمہ کی حیثیت سے ابھی 1400 برس ہوئی ہے. 1417 سن ہجری چل رہا ہے نا، اس میں آپ اور حضور کی بعثت 12 برس اور تو 1430 برس سمجھیے. اس لیے کہ اس وقت جب سے کہ وحی کا آغاز ہوا ہے یہ ہماری کل تاریخ ہے. ابھی 1450 برس نہیں ہوئی. ہم سے پہلی جو امت تھی 2000 برس تک اسی مقام پر فائز رہی. وہ کون تھے؟ بنی اسرائیل. وہ موسیٰ کے امتی تھے، ہم محمد کے امتی ہیں علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. انہیں تورات دی گئی تھی، ہمیں قرآن دیا گیا ہے. نبی ہونے کے اعتبار سے افضل ترین نبی، رسول ہونے کے اعتبار سے اکمل ترین رسول.
کتاب ہدایت ہونے کے اعتبار سے جامع ترین کتاب، نوع انسان را پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین، یہ اپنی جگہ تقابل ہے، لیکن ایک اور اعتبار سے دیکھیے عمر اس کی طویل تھی 2000 برس، ہماری ابھی 1400 برس ہوئی، اور دوسری بات اس امت میں 1400 برس تک کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو، سینکڑوں نبی آئے۔ شروع ہوئی ہے 1400 قبل مسیح میں جب تورات دی گئی حضرت موسیٰ کو، اور آپ کو معلوم ہے اس وقت 2 رسول تھے، موسیٰ بھی اور ہارون بھی علیہ السلام۔ پھر حضور کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت جو ہے انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا دوسرا نبی اس کا قائم مقام، اس کا جانشین ہو جاتا تھا، جیسے داؤد کے بیٹے سلیمان۔ آخری جو نبی آئے ان کے ہاں وہ حضرت مسیح، اور ان کے ہم عصر حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو یوں سمجھیے 2 سے شروع ہوا، 2 پر ختم ہوا، موسیٰ و ہارون، عیسیٰ و یحییٰ، درمیان میں 1400 برس، اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب کہ کوئی نبی موجود ہو۔ کیسی امت تھی؟ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 2 جگہ فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ چھٹا رکوع بھی شروع ہوتا ہے اسی آیت سے سورہ بقرہ کا، اور 15واں رکوع پھر شروع ہوتا ہے اسی سے، اے بنی اسرائیل میرے اس انعام و اکرام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ لیکن وہی بنی اسرائیل جب ان کا طرز عمل کیا ہوا، شریعت کو پس پش ڈال دیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کتاب سے ناطا توڑ لیا، بس اس کو مقدس کتاب بنا کر رکھ دیا، نہ پڑھنا نہ سمجھنا نہ اس پر عمل کرنا، جیسے ہم کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کی محفلوں میں کام آتا ہے، یا بچیوں کو وہ جہیز میں دینے کے کام آتا ہے، یا قرات کی محفلیں ہوتی ہیں، مقابلے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر سمجھا قرآن مجید سے ہمارا کیا سروکار رہ گیا ہے۔ بہایا کشترا کارے جزی نیست کہ از یاسین او آسا بمیری، عیاشیاں کرتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، لیکن انہیں خیال یہ تھا کہ ہم چونکہ ابراہیم کی نسل سے ہیں، موسیٰ کی امت میں سے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانندے بڑے چہیتے ہیں۔ اسی پر اللہ نے فرمایا فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، ایسے ہی تم چہیتے اور لاڈلے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا؟ تمہیں نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں پٹوایا۔ 600 قبل مسیح میں، یوں سمجھیے تقریباً وسط میں آتا ہے یہ معاملہ، 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی، اور سمجھیے کہ ایک مسیحی میں حضرت مسیح آ گئی ہے 30 سن عیسوی میں، ان کے درمیان تقریباً وسط میں اشیریوں کے ہاتھوں پٹوایا اور اب بابلیوں کے ہاتھوں پٹوایا۔ بخت نصر جس کو کہتے ہیں، نیبوکڈنیزر، 6 لاکھ یہودی اس نے قتل کیے یروشلم میں، 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا، ہیکل سلیمانی گرا دیا گیا جو کہ ان کا کعبے کے درجے، اور یہ کہ کوئی ایک متنفس نہیں بچا یروشلم میں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں، انہیں لے گیا بیبیلونیا میں، کیپٹیوٹی، پیریڈ آف کیپٹیوٹی، وہاں سے واپس آئے، توبہ کی انہوں نے، حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ جو ہے توبہ کی منادی کے نتیجے میں، تو پھر اللہ نے انہیں ایک موقع اور دیا، اور ان کی ایک بڑی عظیم سلطنت قائم ہوئی، مکابی سلطنت، اور پھر ٹیمپل جو ہے دوبارہ بنا، یہ سیکنڈ ٹیمپل کہلاتا ہے، دوسری تعمیر جو ہوئی ہیکل سلیمانی کی، اس کو بھی پھر دوبارہ جب ان کے ہاں وہی لچھن آئے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، جب وہی لچھن ہو گئے پھر عذاب کے کوڑے پڑے، پہرے گریکس کے ذریعے، یونانیوں کے ذریعے، پھر رومنز کے ذریعے، اور سن 70 عیسوی میں وہ دوسرا ہیکل سلیمانی بھی مسمار کر دیا گیا، اور انہیں فلسطین سے نکالا دے دیا گیا، نکل جاؤ یہاں سے۔ تقریباً یوں سمجھیے کہ 1917 تک، سن 70 سے 1917 تک کتنے ہو گئے؟ 1850 برس ہو گئے تقریباً، 1850 برس یہ لوگ پھر فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتے، اور وہ ہیکل سلیمانی آج تک بھی پڑا ہوا ہے منہدم، سوائے اس کی ایک دیوار کے جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں، وہاں جاتے ہیں رو دھو کر آ جاتے ہیں۔ اب تو خیر ان کا قبضہ ہے، جانا آنے کا سوال نہیں رہا، ورنہ 1967 سے پہلے بھی اجازت لے کر جاتے تھے، ماتم کر کے آ جاتے تھے، اس لیے کہ یروشلم جو ہے اس پر قبضہ تو ان کا ہو گیا تھا، لیکن مشرقی علاقہ ہے وہ،
اور اس پر ابھی عربوں کا زیادہ تسلط تھا، اب وہ ختم ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہی قوم جو ہے جو چہیتی بھی تھی، لاڈلی بھی تھی، خیر الامم تھی، انی فضلتکم علی العالمین کا مصداق تھی، جس پر انعامات تھے، اکرام تھا، جنہیں حضرت داؤد اور سلیمان کی سی حکومتیں دی گئی، ان سب کا معاملہ کیا ہوا؟ غلط عمل کی وجہ سے، برعکس رویے کی وجہ سے قرآن مجید ہی میں دو جگہ ہے تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت تھوپ دی گئی، ذلیل کر دیے گئے۔ 1850 برس تک، پہلے 150 برس تک کیپٹیوٹی میں رہے تھے، اب 1850 برس تک جسے یہ ڈائسپورا کہتے ہیں اس میں رہے، روتے تھے، یاد کرتے تھے اپنی فلسطین کی سرزمین کو کہ ہم وہاں سے نکالے گئے ہیں۔ وہ بھی حضرت عمر نے اجازت دی تھی جا کر، جب یروشلم جو ہے ہینڈ اوور کیا ہے وہاں کے عیسائیوں نے، حضرت عمر کے حوالے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر نے انہیں آ کر زیارت کرنے کی اجازت دی، ورنہ زیارت کی اجازت بھی نہیں تھی، عیسائیوں نے روکا ہوا تھا، نو جیو could enter Jerusalem۔ اور وہ جو معاہدہ کیا تھا عیسائیوں نے حضرت عمر سے، یہ ان کی طرف سے شرط تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کم آئے، زیارت کریں اور جائیں، لیکن یہاں آباد نہیں ہو۔ یہ قوم جو اونچی تھی، بڑی تھی، فضلتکم علی العالمین تھی، لیکن وہی قوم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کو لے کر لوٹا۔ یہ ہے اصل میں وہی معاملہ جو آج ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کا قانون تو غیر جانبدار ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کا قانون قوموں اور امتوں کے لیے بدلتا تھا، وہی صورت ہے۔ ہمیں بھی کہا گیا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے نکالا گیا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے۔ ہمارا کام تو تھا اس اسلام پر عمل کرے اور دنیا کو دعوت دے، اپنے عمل میں بھی گواہی دے، آؤ دیکھ لو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تھیوری نہیں ہے، یہ صرف لفاظی نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے۔ اگر محمد رسول اللہ نے کہا، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سید القوم خادمہم، آؤ دیکھ لو مدینے میں ہمارا خلیفہ عمر فاروق خادم ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کوئی بادشاہ ہے؟ کیا اس نے کوئی محل بنایا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی خدم و حشم ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی باڈی گارڈ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جیسی جھونپڑیاں دوسروں کی ہے ویسی جھونپڑا اس کا ہے، جیسے پیبند لگے ہوئے کپڑے دوسروں کے ہیں، بلکہ دوسروں کے بہتر بھی ہوں گے، اس کے کپڑوں میں پیبند لگا ہوا ہے، اس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے درباروں میں لرزہ ہے، لیکن اس کی سادگی کا عالم یہ، آؤ دیکھو، see with your own eyes, come here, see it۔ یہ اگر ہم کرتے اور کر سکتے، جب تک کرتے رہے تو ہم سے اونچا کوئی نہیں، اللہ کا ہم سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں، ہم سے زیادہ امت مرحومہ اور کوئی نہیں۔ لیکن جب ہم نے برعکس روش اختیار کی تو کیا ہوا؟ جیسے انہیں پٹوایا گیا تھا ایشورینز کے ہاتھوں، ہمیں پٹوایا گیا سب سے پہلے جو صلیبیوں کے ہاتھوں، کروسیڈرز۔ کئی لاکھ مسلمان قتل ہوا کروسیڈز کے اندر۔ جب پہلی مرتبہ عیسائیوں نے قبضہ کیا یروشلم پر، تقریباً 90 برس 88 برس عیسائیوں کے قبضے میں رہا ہے، اب وہ دوبارہ چلا گیا یہودیوں کے قبضے میں۔ اس وقت جو ہے اتنا قتل عام ہوا تھا عربوں کا اور مسلمانوں کا یروشلم میں کہ جب فاتحین کے گھوڑے داخل ہوئے ہیں شہر کے اندر تو گلیوں کے اندر ان کے گھٹنوں تک خون کی نہر بہ رہی تھی۔ اس کے بعد آیا فتنہ تاتار، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، یہ لاکھوں کی بات نہیں، کروڑوں مسلمان۔ پورا روسی ترکستان کا علاقہ ختم ہوا، افغانستان ختم ہوا، ایران ختم ہوا، عراق ختم ہوا، 4 عظیم مملکت، اور آخری خلیفہ بنو عباس کا وہ گھسیٹ کر نکالا گیا اپنے محل سے، مستعصم باللہ۔ ویسے تو نسل تو حضور کے چچا کی نسل سے تھا، عباسی تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہے، مستعصم باللہ، لیکن اس کو گھسیٹ کر نکالا گیا ایک جانور کی کھال کے اندر لپیٹ کر، اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے اسے کچل دیا۔ وہ دن اور آج کا دن پھر امت مسلمہ کی قیادت عربوں سے چھین لی۔ اس کے بعد اللہ نے پھر کرم فرمایا، پھر کچھ اولیاء اللہ کے ذریعے سے، کچھ صوفیاء کے ذریعے سے اتنا بڑا معجزہ ہو گیا، جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا تھا
کہ یہود میں دوبارہ انابت اللہ توبہ کا جذبہ پیدا ہو گیا، ایسے ہی کچھ صوفیاء کرام کے ذریعے سے، نیک لوگوں کے ذریعے سے، اللہ والوں کے ذریعے سے، وہی تاتاری جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا خود مسلمان ہو گئے۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ پھر غلبہ ہوا، پھر ترکوں کی عظیم حکومتیں قائم ہوئی، ترکان تیموری، ترکان عثمانی، ترکان سلجوقی، ترکان صفوی۔ عرب تو معذور ہو گئے تھے، لیکن ترکوں کی زیر قیادت پھر گریٹ عثمان امپائر میں قائم ہوئی۔ اس کے بعد پھر جب وہ ترکوں کے اندر بھی وہی بادشاہت، وہی عیاشیاں، وہی محل بن رہے ہیں، وہی جو ہے تو کافی محل جا کر دیکھ لیجئے، وہی عیاشیاں شروع ہو گئی، وہی اللے تللے ہو گئے، وہی ظلم شروع ہو گئے، تو پھر اللہ نے دوبارہ پھر ہمیں یورپی اقوام کے ہاتھوں ذلیل کیا، کہیں انگریزوں کے غلام، کہیں فرانسیسیوں کے غلام، کہیں اطالویوں کے غلام، کہیں ولندیزیوں کے غلام۔ پورا عالم اسلام اس صدی کے آغاز میں، پہلی جنگ عظیم کے بعد، پورا عالم اسلام غلامی میں تھا، سوائے نجد کا ایک علاقہ تھا کہ نجد میں ابھی تیل برآمد نہیں ہوا تھا، ورنہ سب سے پہلے پنجے وہاں گڑتے تھے، وہاں ریت میں جا کے لینا کیا تھا۔ باقی تو یہ ہندوستان غلام ہے، انڈونیشیا غلام ہے، سب کے سب یہ جاوا، سماٹرا، چلتے جائیے سب غلام ہیں۔ اس کے بعد ایران چاہے براہ راست غلامی نہیں تھی، لیکن انگریزوں کے انتداب میں تھا، کنٹرول انہی کا تھا۔ عراق پر انگریزوں کا کنٹرول تھا۔ اسی طریقے سے یہ ساری جو عرب مملکتیں ہیں یہ انگریزوں کے زیر اثر تھی، اور یا یہ فرانسیسیوں کے زیر اثر تھی۔ شمالی افریقہ یا فرانسیسیوں کا تھا یا اسپین کا تھا، اور یا یہ اطالویوں کا تھا لیبیا۔ یہ حال ہمارا ہوا۔ یہ ہے اصل سبب اور یہ ہے معاملہ، جس میں اب میں آخری بات اس موضوع پر کہہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ پروسیس بہت جلد ایک بہت بڑی کلائمیکس کو اور بہت بڑی انتہا کو پہنچنے والا ہے۔ وہ انتہا کیا ہے؟ دیکھیے، میں نے جو کہا تھا کہ ایک استثناء ہے، ایک قوم، ایک امت ایسی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو رد کیا اور اسے ہلاک نہیں کیا گیا۔ حضرت نوح کی قوم غرق، حضرت ہود کی قوم ختم، حضرت صالح کی قوم ختم، حضرت شعیب کی قوم ختم، آل فرعون ختم۔ یہود وہ امت ہے کہ معزول تو ہو گئی، جیسے ہی حضور آ گئے قرآن لے کر معزول ہو گئے۔ جیسے کوئی ایک منصب ہے، اس منصب سے معزول کر دیے گئے، قتل نہیں کیا گیا، زندہ رکھا گیا منصب کو۔ اب قرآن آ گیا، محمد رسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کعبے کے گرد ایک نئی امت۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اگرچہ یہ امت 600 برس قبل قتل اور ختم ہونے کی مستحق ہو چکی تھی، کیوں؟ 600 برس قبل آئے تھے حضرت مسیح علیہ السلام، اور قرآن میں بھی ہے اور موجودہ بائبل میں بھی ہے کہ حضرت مسیح کو اسرائیل ہی کی طرف بھیجا گیا۔ صرف سورہ آل عمران میں ہے رسولاً الی بنی اسرائیل۔ یہ تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں پورے عالم انسانیت کی طرف بھیجا گیا، کوئی اور رسول تمام انسانوں کے لیے مبعوث نہیں ہوئی۔ اور ابھی بائبل میں موجود ہے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا میں بھی امریکہ وغیرہ جاتا ہوں تو یہ اپنے پاکستانی ہندوستانی بھائی جو ہیں، یہ کھوئی ہوئی بھیڑیں وہاں جا کر جو ہیں وہ گم ہو گئی ہیں، وہ گمشدہ بھیڑوں کی تلاش۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، حضرت مسیح کی بعثت تھی بنی اسرائیل کی طرف، اور بنی اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ ان کو مانا نہیں، بلکہ الٹا اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا، اپنے بس پڑتے۔ اس میرے الفاظ کو نوٹ کر لیا، گویا کہ یہ اب اس عذاب استیصال، آخری ہلاکت والے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ لیکن یہ پوری انبیاء اور رسل کی تاریخ میں ایک استثناء ہے کہ اس میں جیسے آج کل ہم کہتے ہیں ججمنٹ ریزرو، حضرت مسیح کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، یہود کے اوپر لعنت تو کر دی، ختم نہیں کی۔ سمجھ رہے میری بات؟ سن 70 سے ان پر عذاب آیا، حضرت مسیح سن 33 عیسوی میں اٹھائے گئے۔ سن 70 میں عذاب آ گیا ٹائٹس رومی کے ہاتھوں، وہ ہیکل سلیمانی بھی پھر دوبارہ گر گیا اور انہیں نکال دیا گیا ڈائسپورا سن 70 سے، لیکن ختم نہیں کیا گیا۔ یہ استثناء ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ یہ بات پھر دوسری میری آج کی گفتگو میں بڑی کڑوی بات ہے، بہت کڑوی۔ یہ جو دوسری امت جو جس سے کہ میں اور آپ اور جو بہترین امت کنتم خیر امت، یہ جب طرز عمل وہی اختیار کرے گی جو یہودیوں نے کیا تھا، ان کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دلوائی جائے۔ بات سمجھ لیجیے میری،
آپ کو معلوم ہے پھانسی کا پھندا کون ڈالتا ہے؟ چوڑا. اور ہندوستان میں مجھے بتایا مولانا امین حسن اسلائی صاحب نے، وہ مشرقی یوپی سے ان کا تعلق ہے، اعظم گڑھ سے، کہ ہمارے علاقے میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی راجپوت شخص کوئی بہت گھناؤنا کام کرتا تھا تو اس کو جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھ. راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑا تو چلیے جوتا تو ہے لیکن ہے تو راجپوت کا. لیکن جب راجپوت کے سر پر چمار کا جوتا پڑتا تھا، جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، ایک تو تکلیف ہو رہی ہے جوتے کی اور ایک انسلٹ ہو رہی ہے کہ چمار کا جوتا ہے، تو یہ گویا کہ بدترین سزا ہو گئی. یہ امت جتنی اونچی ہے، جس کے رتبے ہے سوا، اس کی سوا مشکل ہے. جس کا مقام بلند ہے اسی اعتبار سے ان کو پھر سزا بھی سخت ملتی ہے. صاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں، اے نبی کی بیویوں تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، لستن کاحد من النساء، لستن کاحد من النساء، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی دوہرا عذاب ملے گا. اور بات صحیح ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. اس امت کو عذاب کے کوڑے مارنے والی قوم وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے، جس کے لیے قرآن مجید 2 دفعہ کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب اللہ. اور یہ کوڑے بہت زبردست شکل میں ابھی آنے والے. میری بات اب آپ نے سمجھ لی. کیوں رکھا گیا یہود کو؟ یہ جلاد کیوں سنبھال کے رکھے گئے؟ انہیں بھی سزا دی گئی. اس صدی میں بھی ہٹلر کے ہاتھوں میں بھی 6 ملین 60 لاکھ اس نے ختم کیے. ان پر تو سزا کا سلسلہ چلتا رہا، ایکسٹرمینیٹ نہیں کیا، ختم نہیں کیا، باقی رکھا ہے. اس لیے کہ ان کو توڑا بنا کر امت مسلمہ کی پیٹھ پر مارنا ہے کہ تمہارا رتبہ، تم محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری رسول، ہمارے اکمل رسول، ہمارے خاتم النبیین، خیر البشر، اور ان کی امت ہو کر تمہارا حال یہ ہے. تو تم سزا کے مستحق جو ہو، وہ سزا ہے کہ جو اچھی طرح سمجھ لیجئے ہماری حال جو اس صدی کے آخر میں شروع میں ہوا تھا کہ تمام مسلمان غلام، اس غلامی کے اوپر جو مزید کوڑا تیار ہوا 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے برطانیہ نے اجازت دے دی کہ یہودی آ سکتے ہیں، اب فلسطین میں آ کر آباد ہو سکتے، وہ مکان خرید سکتے ہیں، جائیداد خرید سکتے ہیں، زمینیں خرید سکتے ہیں. 1971 اس پر اندیشہ تھا کہ کہیں اگر خلیفہ عثمانی نے جہاد کا اعلان کر دیا، اس لیے کہ سلطان عبدالحمید کو بڑی سے بڑی رشوتیں پیش کر کے دیکھ لیا تھا کہ یہ جو ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہم فلسطین میں آباد نہیں ہو سکتے، جو کہو ہم تمہیں دولت دینے کو تیار ہے، یہ پابندی ختم کر دو. سلطان عبدالحمید ویسے جو بھی کچھ تھے چھوڑ دیجئے، لیکن یہ کہ اس نے کہا کہ جو معاہدہ عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، میں پیچھے نہیں جاؤں گا. لہذا خلافت ختم کروا دی، اور کروائی کس کے ہاتھوں؟ ایک مسلمان کے ہاتھ. اس لیے کہ فری میسن تھا مصطفیٰ کمال پاشا، فری میسن، یہ سب یہودیوں کے ادارے. چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. ہندوستان میں ہنگامہ چل رہا ہے، تحریک چل رہی ہے، مسلمان ہجرت کر رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہندو بھی شامل ہو رہے ہیں خلافت کی تحریک میں. لیکن اب مدعی سست گواہ چست، جب مصطفیٰ کمال نے خود ختم کر دی تو سب پانی پڑ گیا آگ کے اوپر. اب کیا بولیں، کس کو برا کر؟ اس کے بعد 1948 میں ان کی ریاست قائم ہو گئی اسرائیل. کتنے برس بعد؟ ریاست تو خیر اس وقت بھی ان کی نہیں تھی جبکہ ٹائٹس نے ختم کیا ہے، وہ تو بہت پہلے کی بات تھی. تقریباً 2000 سال بعد اسرائیل 1967 میں جنگ کروائی، اور یہ بالکل صدام کی طرح کا مسئلہ تھا. 1967 کی جنگ میں ایک سازش تھی، انہوں نے بطور مہرہ استعمال کیا جمال عبد الناصر سے، جس نے اچانک جو ہے ایلات کی بندرگاہ کو بلاک کر دیا. 1967 اس پر جھپٹا مارا ہے اسرائیل نے. ادھر سے سینائی لے لیا، ادھر سے گولان ہائٹس لے لیے، ادھر سے جو ہے ویسٹ بینک آف یروشلم، ویسٹ بینک آف جارڈن لے لیا. یہ 67 کی بات ہے. پھر عالم عرب میں ایک ملک دراز نکلنے لگا تھا کہ شاید ایک کے پاس پیسہ بہت تھا، لیبیا کے پاس، وہ مدد کر سکتا تھا کسی مسلمان ملک کی کہ وہ ایٹم بم بنا لے. 2 ملک ایسے تھے، ایک غیر عرب، ایک عرب. عراقیوں کے پاس کچھ صلاحیت معلوم ہو رہی تھی کہ کچھ دانت شاید نکل آئیں، جیسے دودھ کے دانت ہوتے ہیں تو شاید ایٹمی دانت نکل آئیں. وہ برکس ان کا نکالا. ایک دفعہ جا کر آپ کو یاد ہوگا ہوائی جہاز گئے اور سب تک تہز نہز کر کے آ گئے، اور وہ سخت جان قوم نکلی، انہوں نے پھر کچھ بنا لیا. تو پھر وہی 100 دام جال، پھر وہ 100 دام جو ہے جال کی شکل بچھا تھا، اور جو پھنسایا ہے
تو اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ خلیج کے بعد اب عالم عرب پورا کا پورا اسرائیل کے سامنے سرنگوں ہے. وہ شاہ حسن ہو یا شاہ حسین ہو، کچھ تو پہلے ہی اپنے تھے، چاہے شاہ فہد ہو اور چاہے حسنی مبارک ہو. اب رہ کون گئے؟ اس سے بڑی ذلت کوئی ہے؟ جن کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، جن کے ساتھ گفتگو کو تیار نہیں تھے، اور بلا کر کہاں کھڑا کیا ہے؟ آؤ میڈرڈ میں، اسپین میں آؤ. اسپین سے شروع کروائیں گفتگو. اور اسپین کون سی جگہ ہے؟ مسلمانوں کا دنیا میں سب سے بڑا قبرستان، جہاں 800 برس حکومت کی اور پھر ایک ایک بچہ ختم کر دیا گیا، نام و نشان مٹا دیا گیا. 1492 میں فال آف گرینیڈا ہوا ہے، سقوط غرناطہ، اور 1992 میں ٹھیک 500 برس بعد یہ نیگوشیشن شروع ہوئی ہے میڈرڈ کے اندر. اور اب جو صورتحال ہو رہی ہے، آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہوں گے، وہ نام نہاد صلح کو توڑنے کے اوپر تلا بیٹھا ہوا اسرائیل. کیا ہوگا ابھی میں ادھر جانا نہیں چاہتا. بہت بڑا ہنگامہ آ رہا ہے، بہت بڑا ہنگامہ. اور سب سے بڑا یہ عذاب کا کوڑا جو ہے یہودیوں کے ہاتھوں کس پر پڑے گا؟ عربوں کو. کیوں پڑے گا؟ اس لیے پڑے گا کہ اس امت مسلمہ میں عربوں کی فضیلت سب سے اونچی ہے. اصول تو وہی ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. عرب کون ہے؟ جن میں سے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. عرب کون ہے؟ جن کی مادری زبان میں اللہ کا کلام ہے. مجھے اور آپ کو 100 پاپڑ بیلنے پڑیں گے قرآن کو سمجھنے کے لیے. ہماری بہت عظیم اکثریت تو پھر بھی نہیں سمجھ سکے گی، ترجمے پڑھ لے گی زیادہ، اور کیا کرے گی؟ ان کی مادری زبان. انہوں نے جب پیٹھ دکھائی اور اس صدی میں کولونیل رول سے آزاد بظاہر ہو جانے کے باوجود کسی نے قبلہ راست کردم، کسی نے وہ قبلہ کر لیا واشنگٹن کی طرف، کسی نے کر لیا ماسکو کی طرف. تو بدترین سزا کے وہی مستحق ہیں. اور جان لیجئے کہ وہ ہولوکاسٹ مڈل ایسٹ میں آنے والا ہے، آرمگیڈون، الملحمۃ العظمیٰ. میں نے یہ ساری چیزیں اپنی ایک کتاب میں لکھ دی ہیں. سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. ایک موجودہ امت مسلمہ ہے ہم، ایک سابقہ امت مسلمہ ہے معزول شدہ، وہ ہے یہود، اب بھی موجود ہے. امت موسیٰ ہے، صاحب تورات ہے. ان کا ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، مستقبل کیا ہے؟ مستقبل میں سب سے بڑا پیچ جو پڑنے والا ہے، جیسے پتنگوں کا پیچ ہوتا ہے، ان دو امتوں کا ہے. مڈل ایسٹ سب سے بڑی جنگ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ کا میدان بنے گا، جس کو حضور نے نام دیا الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ. احادیث موجود ہے میری اس کتاب کے حوالوں کے ساتھ ہے، ٹیکسٹ کے ساتھ. ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت اور بربادی ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے. لیکن اب یہ بات تو پھر میرے اور آپ کے لیے ذرا دور کی ہو گئی. دوستوں، اگر آپ کو ہماری کاوشیں اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اسے دولت کی بدہضمی ہو رہی ہو اور کوئی وہ ہے کہ جو بھوکا مر رہا، ایسا نہیں ہے. دیکھو ہمارے ہاں انسانی شرافت، انسانی عزت، انسانی پریسٹیج اور انسانی حقوق بہتر سے بہتر شکل میں موجود ہے. حریت ہے، آزادی اظہار رائے ہے، سب کچھ ہے. یہ کام اگر وہ امت کرے تو اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں. پھر دنیا میں اس کو غلبہ ہوگا، دنیا کے خلافت اس کو دی جائے گی، دنیا کی امامت اس کو دی جائے گی، دنیا کی قیادت اس کو دی جائے گی. جیسے کبھی اقبال نے کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. لیکن پھر وہی سبق پڑھنا پڑے گا جو صحابہ کرام نے پڑھا تھا. جب صحابہ کرام نے وہ سبق پڑھا تھا تو دنیا کی امامت اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اگر تو اس کے مطابق عمل ہے تو ان سے زیادہ اللہ کو محبوب کوئی نہیں. اور اگر طرز عمل برعکس ہو جائے، کہے کچھ اور کرے کچھ اور، کہے یہ کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے قانون کو نافذ نہ کرے، کہے یہ کہ ہماری تو محبوب ترین شخصیت محمد ہے اور ان کی سنت کے اوپر عمل نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے جس شے کو حرام کیا ہے اس پر اس کا استعمال کر رہے ہیں. اگر طرز عمل یہ ہو